السلام علیکم ایوری ون، میرا نام جیا ہے اور میں اپنی خالہ کے گھر رہتی ہوں۔ صبح صبح اٹھے اور نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا اور اللہ کا ڈھیروں شکر ادا کیا۔ اس کے بعد صبح صبح اٹھ کے جیسے کہ میں کھجوریں کھاتی ہوں، چھوٹی ازبا کو کھلائیں ہم نے۔ اس کے بعد میں نے کل سونف آپ کو دکھائی تھی ویڈیو میں، سونف اور میں نے مشری کو گرینڈ کیا، وہ رکھا کہتے ہیں بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، وہ میں نے ازبا کو دی اور خود بھی کھائی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ کی طرح ایک چھوٹی سی بات، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے سچ بولنا اتنا مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ دن بہ دن ہم لوگ جھوٹ کے قریب کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ یہی کیوں لگتا ہے اگر ہم سچ بولیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا۔ روز بہ روز سچ بولنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی ہمیں کیا آخر کہہ سکتا ہے؟ آخر ہم لوگوں نے جھوٹ کو اتنا پاپولر کیوں کر دیا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ ہمیں ایسا کیوں لگنا شروع ہو گیا ہے کہ جھوٹ ہی شاید سب کچھ ہو گیا، جبکہ جھوٹ وقتی طور پہ تو ہمیں بچا لیتا ہے لیکن بعد میں ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہمیں ہر وقت کا ڈر لگا رہتا ہے کہیں یہ ہمارا کوئی جھوٹ پکڑا تو نہیں جائے گا۔ ہم نے محفلوں میں کسی سے کچھ بات بولی ہوتی ہے، کسی سے کوئی بات بولی ہوتی ہے اور ہمارے جھوٹ اتنے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہمارا کوئی جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ کیا ہم اتنے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم دین سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ روز بروز جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، حتیٰ کہ جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور کچھ نہیں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں چیک کر لیں تو اکثر کمنٹس آیا ہوتا ہے مجھے آج ڈیورس ہو گئی، یہ ایک پاپولر کمنٹ جا رہا ہے۔ اسی شہرت حاصل کرنے میں لوگ اس قدر گر چکے ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ بول کیا رہے ہیں۔ کبھی کوئی کمنٹس آتا ہے کہ آج میری ڈیتھ ہوگی، میری آج ڈیورس ہوگی، آپ لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ڈیورس کا ورڈ ہمارے اسلام میں اسے کتنا ناپسند کیا گیا ہے کہ طلاق کے لفظ کو، لیکن لوگ ہیں کہ کمنٹس سمپل ایسے آپ ٹک ٹاک پہ بھی سکرول کر رہے ہوں اور دیکھیں گے کہ عام طور پہ کمنٹس میں آج میری ڈیورس ہوگی، آج میرا ڈیورس ہوگی، اتنے کمنٹس ہوتے ہیں یہ کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ باقی رات کو سونے سے پہلے آپ لوگ اپنا محاسبہ لازمی کیا کریں کہ آج سارا دن میں ہم نے کیا کیا، آج ہم نے سارا دن میں کون سا نیکی کا کام کیا اور کون سا برا کام کیا، جیسے کہ ہم اس برے کام کو ٹھیک کر سکیں اور آنے والی زندگی مطلب کہ اگلا دن ہمارا کل کی نسبت بہتر ہو سکے۔ اور کوشش کریں فرض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کی جائے۔ میرا آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ہم سچ اور جھوٹ میں فرق تلاش کریں۔ بہت مشکل ہو گیا ہے آج کل کے دور میں سچ بولنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بات پہ ہی جھوٹ بولیں، ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنا سٹارٹ ہو جائے۔ جھوٹ بولنے والا انسان ہر وقت پریشانی میں اور ٹینشن میں اور کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہیں میرا یہ سچ کوئی پکڑ نہ لے، کہیں میرا یہ جھوٹ اس کے سامنے نہ آ جائے، میرا یہ جھوٹ میں نے تو اس سے یہ بات بولی تھی، میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کوشش کیا کریں سچ بولنے کی، کہ ہم دوسروں کو بھی یہی کوشش کریں کہ ہم سچ بولیں اور خود بھی کوشش کیا کریں کہ سچ بولا کریں۔ اور فضول قسم کے یہ کمنٹس کرنا، لوگوں کی ایسے ویڈیوز پہ کہ مجھے ڈیورس ہوگی، اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی اور ہمارے لیے کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے لازمی کوشش کریں سچ بولنے کی۔ اور آج کی جو میں نے روٹین تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ میں نے سارے کپڑے جو تھے لون کے نکالے، کیونکہ نومبر کا منتھ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ویسے سردی آئی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جو میں نے کپڑے نکالے، کچھ اسٹچ کپڑے تھے، کچھ ان اسٹچ تھے، کچھ میں آج سلائی کروں گی۔ ایک بلیک کلر کا کپڑا نکلا، وہ بہت اچھا تھا پرنٹ، وہ میں نے سوچا کہ ازبا کے لیے سلائی کروں گی۔ یہ والا جو ہے یہ بڑا اچھا ہے، یہ میں انشاءاللہ صبح سلائی کر کے وہ پہنے گی، ویڈیو میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو جی یہ میں نے آج سارے لون کے کپڑے نکالے رکھے کیونکہ مجھے اپنے سسرال بھیجنے تھے۔ میں نے کہا تھا سنڈے کو اسد کو کہوں گی کہ سارے چھوڑ کر آئے سسرال جا کر۔ اور جی یہ میں نے سارے نکالے کپڑے، بہت کپڑے تھے، پھر اسد کے الگ کیے، اپنے الگ کیے، جو اپنے پہننے والے تھے جو بھی پہنے جا سکتے تھے لینن کے کاٹن کے وہ الگ سے کیے، اسد کے الگ کیے، اپنے الگ کیے، ازبا کے الگ کیے، ساری بالکل تقریباً مجھے لگتا ہے میں صبح 8 بجے سے سٹارٹ ہوئی اور 12 بج گئے، یہ 4 گھنٹوں میں یہ سارا کچھ ڈیپ کلیننگ کی، کچن کی صفائی کی۔ کچن میں بہت زیادہ میس ہوا تھا، روم میں اسد صاحب سو رہے ہیں بالکل، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ میں اٹھوں کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، بس اس طرح سے سارا بہت زیادہ گند کوڑا کچرا پھیلا ہوا تھا۔ یہ تھوڑی بہت سیٹنگ کی ہے لیکن ابھی بھی بہتر تو نہیں ہوئی۔
اور رزبہ اپنی ہی شرارتوں میں لگی ہوئی ہے، کہہ رہی میں نے جھاڑو لگانا ہے۔ بعد میں لاسٹ پہ اسد صاحب کو چائے پینی تھی، ان کے لیے چائے بنائی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ نماز پڑھا کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔